نظر نے دیکھا، کان نے سنا، تو دماغ اور دل بولے پیسہ آیا تو عزت آئی، پیسہ نہ ہوتا تو کوئی اس کے پاس آتا، دولت آئی تو سلام ہوئے، دولت نہ ہوتی تو کوئی اسے سلام کرتا۔ لہذا مشاہدہ بھی یہی ہے، تجربہ بھی یہی ہے، لہذا سوچ بھی یہی بن گئی کہ مال پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں کچھ نہیں ہے۔ یہ ذہن جب بنتا ہے تو اس پر پھر ترجیحات تبدیل ہوتی ہیں۔ یہ معاشرہ، یہ قوم، یہ فرد، یہ پھر مال کے کمانے میں یہ نہیں دیکھے گا کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، سود کیا ہے، تجارت کیا ہے، کھوٹ اور ملاوٹ کیا ہے اور کھرا کیا ہے۔ یہ ان کے لیے ساری پابندیاں بیکار، یہ تعبیرات ان کے لیے بے اثر۔ انہیں پیسہ چاہیے۔ یہ آج کے سارے بڑے تاجر مجھے کئی دفعہ مجھ سے براہ راست بات کر چکے ہیں، سود کے بغیر کام کیسے چلے گا؟ مسلمان تاجر کہہ رہا ہے سود کے بغیر تجارت کیسے ہوگی؟ ایک نے تو اس سے بھی اگلا قدم اٹھایا مجھ سے، میں نے تاجروں میں بیان کیا تو ایک تاجر مجھ سے کہنے لگا اگر سود نہ ہوتا تو تمہاری کپاس کون خریدتا؟ یہ اتنا بڑا بول کیسے بول رہا ہے؟ یہ اس کے پیچھے 100 سال کی محنت ہے جس نے یہ ذہن راشد کر دیا ہے کہ دولت سے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ لہذا ایک مسلمان تاجر بھی آرام سے کہہ رہا ہے سود کے بغیر تو کام نہیں چلتا ہے، اور ایک یہودی بھی کہہ رہا ہے سود کے بغیر کام نہیں چلتا ہے۔ تو یہ پیچھے سوچ، ایک ذہن، پھر اس کے ساتھ علم اور مشاہدہ اور تجربہ، اب ساری زندگی کا دھارا اس رخ پر چل رہا ہے کہ ہم نے مال بنانا ہے، سچ سے آئے، جھوٹ سے آئے، ملاوٹ سے آئے، انعامی بانڈ سے آئے، وہ جوئے سے آئے، وہ سٹے سے آئے، وہ رشوت سے آئے، کسی کی جیب کاٹ کے آئے، کسی پر ظلم کر کے آئے، کسی کا حق مار کے دبا کے آئے، جھوٹے کاغذ بنا کر زمینیں اپنے نام لگانے سے آئے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ اللہ کو نہیں جاننے والے؟ کیا یہ جنت کو نہیں مانتے؟ کیا یہ جہنم کو نہیں مانتے؟ کیا یہ رسالت کا اقرار نہیں کرتے؟ کیا یہ قرآن کو آخری قرآن کتاب نہیں سمجھتے؟ کیا یہ مرنے کا یقین نہیں رکھتے؟ کیا ان کو جزا سزا کی خبر نہیں ہے؟ لیکن ایسی اڑی اڑی خبریں ہیں، دھندلائے نقشے ہیں اور بھولی بسری داستانیں ہیں۔ ان کے سامنے ایک چیز روز روشن کی طرح واضح ہے کہ پیسہ ہے سب کچھ ہے، پیسہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے۔ اس ذہن نے دنیا کے مسلمان کو بھی اور کافر کو بھی اپنی کمائیوں میں اور اپنی زندگی میں ایسا کر دیا کہ جیسے نہ کوئی حد ہے، نہ کوئی شریعت ہے، نہ کوئی قانون ہے، اور نہ کوئی ضابطہ ہے، نہ اوپر کوئی جنت اور جہنم ہے، اور نہ کوئی جزا و سزا ہے، اور نہ کوئی ترازو عدل ہے، اور نہ کوئی عدالت قائم کرنے والا ہے جو کھڑے کو الگ کرے گا، چھوٹے کو الگ کرے گا، زانی کو الگ کرے گا، پاک دامن کو الگ کرے گا، جھوٹے کو الگ کرے گا، سچے کو الگ کرے گا، تاجر کو الگ کرے گا، سود والے کو الگ کرے گا، حلال کمانے کو الگ کرے گا، رشوت کھانے والے، سٹا جوا کے بازار جنگ کرنے والے کو الگ کرے گا، جو عادل کو الگ کرے گا اور ظالم کو الگ کرے گا۔ یہ ہوگا، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ یہ ہونا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کائنات امتحان کی جگہ ہے، یہ آئیڈیل ہوم نہیں ہے، یہ آئیڈیل ہوم نہیں ہے کہ یہاں وہ ہو جو ہونا چاہیے، یہاں وہ ہوگا جو امتحان میں ہوتا ہے کہ کوئی غلط پرچہ حل کرے گا، کوئی صحیح کرے گا، کوئی پورا حل کرے گا، کوئی ایک سوال بھی حل نہیں کرے گا۔ یہ امتحان ہے، امتحان، یہ نتیجے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ نتیجے کی جگہ ہوتی تو آج نبیوں کے سر پہ آرے نہ چل جاتے۔ کہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ زکریا کون؟ زکریا کون؟ زکریا جس کا قرآن یہ ذکر کرے، اس شان سے کرے۔ ساری کائنات میں دو باپ بیٹا ہیں جن کو اللہ نے خطاب کیا ہے، یا زکریا باپ، یا یحییٰ بیٹا۔ باپ اور بیٹا برابر۔ سلیمان داؤد بھی باپ بیٹا ہیں، داؤد سے اللہ نے بات کی ہے، سلیمان سے نہیں کی۔ ابراہیم اور اسحاق اور اسماعیل اور یعقوب یہ سارے باپ بیٹا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ابراہیم سے بات کی ہے، اسماعیل سے نہیں، اسحاق سے نہیں، یعقوب سے نہیں، یوسف سے نہیں۔ یہ صرف دو باپ بیٹا ہیں، ایک زکریا ہے، ایک یحییٰ ہے، ان سے قرآن نے خطاب کیا ہے۔
اور اللہ نے یہ شرف بخشا یا زکریا، یہ شرف بخشا یا یحییٰ، کہا یا عین صاد کون ہے؟ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب راضيا یا زکریا۔ یہ پہلے زکریا کی دعا، پھر زکریا سے میرے اللہ کا کلام اور خطاب، یا زکریا تیری باتیں پہنچ گیا، تیرا نوحہ، تیرا دکھ بھرا افسانہ پہنچا ہے میرے پاس، میں تیری دعا قبول کرتا ہوں۔ انا نبشرک غلام، بیٹے کی دعا مانگی تھی، اللہ نے کہا ہو گیا، اسمہ یحییٰ، نام بھی رکھ دیا، لم نجعل لہ من قبل سمیا، میں نے آج تک یہ نام کسی کا نہیں رکھا، تیرے بیٹے کا نام رکھ رہا ہوں یحییٰ۔ پھر وہ حیران ہو گئے، انا یکون لی غلام، مجھے بیٹا ہو جائے گا، وکانت امراتی عاقرہ، میری عورت جوانی میں بانجھ تھی، بڑھاپے میں کیسے ہوگا؟ جوانی میں بھی اولاد کے قابل نہ تھی، اب بڑھاپا بھی ساتھ ہو گیا، کیسے ہوگا؟ وقد بلغت من الکبر عتیہ، میں جوانی میں میری طاقت تھی، بچہ نہ ہوا اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب کیسے ہوگا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا۔ اے ابراہیم، اے زکریا، تمہیں تو پیدا کیا تھا، تمہیں نہیں پیدا کیا تھا، جیسے تمہیں پیدا کیا تیرا بیٹا بھی پیدا کر دوں گا، اس کی فکر نہ کر۔ پھر وہ کہنے گئے جیسے تسلی نہ، مجھے کوئی تسلی تو دو، مجھے کوئی نشانی تو بتا کہ واقعی حمل ٹھہر گیا۔ آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، نشانی یہ ہے جس رات حمل ٹھہرے گا اس سے اگلے 3 دن تو کسی سے بات نہ کر سکے گا۔ تو حمل ٹھہرا اور زبان بند ہو گئی، فاوحی الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا، اب وہ اشاروں سے بات کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کرو، اللہ کی تسبیح کرو۔ پھر اللہ نے بیٹا دیا، پھر وہ پروان چڑھا، پھر اللہ نے ان سے کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکا وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یجعل جبارا عصیا وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا۔ اللہ کی سلامتی ہو اس پر، پیدائش پر، وفات پر، حیات پر، قیامت کے دن اٹھنے پر۔ ماں باپ کا فرمان بردار بھی ہے، برکت بھی ہے، برکتوں والا بھی ہے، نافرمان بھی نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کو صرف ایک جگہ سے یحییٰ اور زکریا کا قصہ سنایا ہے، سارے قرآن میں یہ قصہ بکھرا پڑا ہے، یہ ایک جگہ اتنی حیبت اور عظمت سے یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ اور یہ زکریا، اگر یہ جزا سزا کا جہان ہوتا تو یہ زکریا علیہ السلام یوں یہودیوں نے سر پہ آرا رکھا اور 2 ٹکڑے کر کے چیر کے پھینک دیا۔ کیا اللہ کی طاقت نہیں تھی؟ کیا اللہ کو قدرت نہیں تھی؟ کیا اللہ اپنے حق نبی کو بچا نہیں سکتا تھا؟ نہیں، یہ جزا اور سزا کا جہان نہیں ہے، یہ عمل کا جہان ہے، عمل۔ 15 سال پہلے کی بات ہے، مدینہ منورہ سے ایک شخص آئے تھے، سلیم کرجئی۔ وہ پورا جو مدینہ کا صوبہ ہے اس کا وہ بینک کا سب سے بڑا افسر تھا۔ آج سے 15-16 سال پہلے وہ 1 لاکھ ریال تنخواہ لیتا تھا۔ یہاں آ کر اس نے 20 دن لگائے، صرف 20 دن۔ مدینے میں رہنے والوں کو پتہ نہیں کہ سود اور سود کا کام حرام ہے، سب پتہ ہے۔ جو مسجد نبی میں نماز پڑھتا ہے لیکن وہ کمزور پڑ چکا ہے، لہٰذا گاڑی چل رہی ہے، اور 4 مہینے بھی میرے خیال سے اس نے ابھی تک نہیں لگائے۔ چلہ لگاتا ہے، پہلی دفعہ آیا تو 20 دن لگائے، 20 دن کے بعد چلا گیا اور جاتے ہی اس نے بینک چھوڑ دیا، استعفیٰ دے دیا۔ ان کے قانون کی کنڈیشن ایسی ہی تھی جس کے تحت وہ چھوڑ نہیں سکتا تھا یا جرمانہ دیتا، تو اس نے وہ جرمانہ بھرا، جس میں اس کی ساری جائیداد بک گئی، لیکن اس نے جرمانہ بھر دیا، جائیداد ساری بیچ دی، بینک کو دے دی اور اپنے آپ کو آزاد کر لیا۔ مدینے سے باہر اس کا ایک کچا گھر تھا، وہاں وہ شفٹ ہو گیا۔ 1989 میں میں حج پر گیا تو اس کے گھر جا کر کھانا کھایا۔ پرانا گھر مدینہ سے کوئی 6-7 کلومیٹر باہر دیہات میں۔ اب کام شروع کیا اس نے، جنگل سے بکریاں لے کر آیا اور مدینہ کی بکری منڈی میں ان کو بیچا۔ 1 لاکھ سعودی ریال کمانے والا 500 ریال لے کر گھر جا رہا تھا، اور گھر آ کر جس کی بیوی کے ہاتھ میں رکھا اور دونوں رو پڑے کہ آج پہلی حلال کی روزی ہمارے گھر میں داخل ہوئی ہے۔ خوشی سے رو رہے تھے، 500 ریال کہاں اور 1 لاکھ ریال کہاں،
और दोनों खुशी से रो रहे हैं कि आज पहला हलाल रिस्क है जो हमारे घर आया है। इस साल हम चले गए हज पर, उसने वहाँ बुलाकर हमें खाना खिलाया। वो तो पहले भी जानता था कि हराम काम है, फिर उस वक्त क्यों नहीं छोड़ा। हिजरत, घर छोड़ना, ईमान में एक लहर उठती है, हर चीज़ को तिनकों की तरह बहा कर ले जाती है, लेकिन शर्त यही है कि वक्त सही लगे। शाह अब्दुल अजीज़ ने सारे शहर से चोरों को ख़त्म कर दिया, सूलियों पर लटका दिया था। एक सऊदी ने मुझे बताया कि सुल्तान अब्दुल अजीज़ जब मक्का आता है तो बैतुल्लाह की दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ जाता है और उसके हाथों में तलवार होती है और रोता जाता। अब्दुल अजीज़ के उस्ताद ने पूछा, क्यों इतना रोता है? कहने लगा, मैंने सबको चोरी से रोक दिया, अब इन्हें रोज़ी कहाँ से खिलाऊं? तो अल्लाह के सामने रो रहा हूँ। 7 समुंदर पार से मखलूक आई और उनकी ज़मीन से तेल के चश्मे निकाल दिए। ये हराम को छोड़ने और हलाल पर आते ही बरकत है। आज उनको समझ नहीं आ रही है कि अपने पैसे कैसे संभाले। अब कोई कहेगा कहाँ से खाएंगे? एक हवलदार ने मुझसे पूछा, बहावल नगर में तबलीग के वक्त लगाया, हलाल पे आ गया, मुश्किल पेश आ गई, बड़ी तंगी हुई। कहने लगा, एक दिन अफसर मुझे कहने लगा कि तुम आप गुजारा कैसे करते हो? मैंने कहा, जब आदमी तय कर ले तो गुजारे हो जाते हैं, ना तय करे तो नहीं होते। कहा, बताओ तो सही, गुजारा कैसे करते हो? कहा, बात यह है कि 1 साल गुजर गया है, मेरे घर में सालन नहीं पका, चटनी से रोटी खाते हैं। 1 साल पूरा हो चुका है, मेरे घर में सालन नहीं पका। यह अल्लाह का वो वली है, बड़े बड़े औलिया उसकी गर्द को क़यामत के दिन उसके गर्द को नहीं पहुंच सकेंगे। सन 1994 में इंग्लैंड में इज्तिमा था, तो मैं रात को फारिग होकर बाहर निकला तो एक नौजवान लड़का पहरा दे रहा था, ब्रेडफोर्ड। थोड़ा सा तारुफ हुआ तो वो बड़ा खुश होकर कहने लगा, मुझे तो आपसे मिलने का बड़ा शौक़ था। मैंने कहा, तुम इधर कैसे? कहने लगा, मैंने 3 दिन लगाए थे, अल्लाह ताला ने मेरी सारी ज़िंदगी बदल दी। उसने बात की बड़ी खूबसूरत, जो आज तक याद है। कहा, जी उनके पास हमें गुमराह करने के लिए और नहीं है, जो कुछ उनके पास है, गुमराही के जितने सामान हैं, असबाब है, फहाशी के, नंगेपन के, बेपर्दगी के, औरत मर्द के गिलाप के, ये हद है, इसके आगे और कुछ नहीं। हम उससे तौबा करके बाहर आ रहे हैं, अब और कोई शक्ल नहीं है उनके पास हमें गुमराह करने के लिए, और हम अल्लाह ताला के फضل से उसे ठोकर मार कर आ रहे हैं और इस बसीरत के साथ आ रहे हैं कि वो बातिल है और ये हक है, वहाँ कुछ नहीं। अमेरिका में हमारी जमात गई, शिकागो में एक मस्जिद में हम गए तो देखा मस्जिद में खेमा लगा हुआ है। मैं बड़ा हैरान हुआ, ये खेमा क्यों लगा है? पता चला कि यहाँ एक इलाके का बहुत बड़ा बदमाश था, सारे इलाकों का। वो मुसलमान हो गया और फिर पाकिस्तान आकर तबलीग में 3 चिल्ले लगाए, वापस गया है और उसने खेमा लगाया हुआ है और रोज़ाना इसमें आकर घंटा 2 घंटा बैठता है कि मेरे नबी भी खेमे में रहा करते थे। तो अब मैं मुस्तकिल तो नहीं रह सकता, कुछ देर तो रहूं ताकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तो अदा हो जाए। यकीन माने कि मुझे इतनी शर्म आई, देखो नए इस्लाम कबूल करने वाले का ये जज्बा। छोटा सा खेमा, इतना सा था, नाम भी उसने अबू बकर रखा हुआ था। ये दर्द गम निकल गया कि हाय, मैं कैसे अपने अल्लाह को राज़ी करूं, मेरी औलाद कैसे अल्लाह पाक को राज़ी करे। ये मेहनत ही ख़त्म हो गई। नमाज पढ़ी तो भी ठीक, नहीं पढ़ी तो भी ठीक, न पढ़ने की खुशी न छूटने का गम। कुरान पाक की तिलावत हो जाए तो खुशी कोई नहीं, रह जाए तो गम कोई नहीं। ये क्या मुर्दा दिली है?